بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 صورتوں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورۃ الانعام کی آیت 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورۃ الانبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے، جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا، جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کے مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کی منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے، کھانے پینے کے بے شمار بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ جب علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں، تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھائی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں عالیہ میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ السلام یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلا سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے والد جو کہ نبی تھے زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ نبی بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام 2 انبیاء گزرے، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں سے اس درخت کو
آرے سے چیرنے کے لیے کہا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ساتھ ہی چیرے گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا گیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء کرام میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔ پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سماما وائس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔